شب برات کی خصوصیت کیا ہے، شب برات کی اہمیت کیا ہے، شب برات کا وقوع کس لیے کیا گیا؟ جب آپ یہ باتیں سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو آپ کو ایک رات نہیں سینکڑوں رات جاگنے کا لطف الگ آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ہم لوگ اس گھسے پٹے مومنوں میں شمار ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو رگڑ کر دھویا جائے تو صاف نہیں ہوتا۔ اس قدر میں تجھے ہمارے پر جمع ہوا ہے۔ ہم دین و ایمان کو جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور اس حد تک مانتے بھی ہیں، لیکن اس پر محنت کرنا، اس کے تقاضے کے حساب سے اس پر عمل کرنا، اس کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کی 5 باتوں کو اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اے ایمان والو، اسے گانٹھ باندھ لو۔ 5 راتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں کہ اگر وہ تمام کائنات گناہوں سے بھر دے گا اور اس شب میں آ کر وہ صرف دل سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا تو وہ استغفار کر لے گا، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم نے نافرمانی کی انتہا کر دی، ہم نے اس قدر گناہ کیے ہیں جو شرم آتی ہے تجھ سے اس گناہ کی تلافی کے لیے بھی۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ دل سے وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے اس کی مغفرت چاہے گا تو رب کریم فرماتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم، میں اس کو بھی مایوس نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ وہ 5 باتیں ہیں عظیم المرتبہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح اور بھی اعمال کا حال ہے، بے خیالی میں نماز پڑھتے ہیں، بے خیالی۔ اب تو عام طور پر بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت بھی ہے کہ مولانا ہم کو بڑی بھول لگنے لگی، کوئی دعا بتائیے، نماز پڑھتا ہوں تو کبھی یہی آدمی کہتا ہے کہ دوسری رکعت میں ہو یا تیسری میں، کبھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آیت شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائی یا نہیں ملائی، یہ بھی یاد رہتا ہے۔ ابھی ایک منظر کہتے ہیں عقل والے پتھروں سے بھی نصیحت کی بات دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مائک میں آواز نہیں تھی اور جتنے لوگ اس سے انجان تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس مائک میں آواز آ جائے، کوئی یہ بٹن دبا رہا تھا، کوئی وہ بٹن دبا رہا تھا، کوئی تال کو چھیڑ رہا تھا، کوئی تال کو چھیڑ رہا تھا، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اور ایک جانکار آدمی نے کہا کہ جب تمہاری لائٹ کا کنیکشن ہی مین لائن میں جڑا ہوا نہیں ہے تو لائٹ کہاں سے آئے گی، آواز کہاں سے آئے گی؟ اس نے اشارہ کیا اور جیسے ہی اس کے اندر لگایا گیا اور آواز آ گئی۔ دیکھا کیا تم نے؟ بین ہی ہماری زندگی کا تو وہی حال ہے، کنیکشن تو بالکل کاٹ رکھا ہے، وہاں سے کوئی جڑاؤ نہیں ہے اور اس کے بعد سارے مطالعے ہو رہے ہیں، آواز وہاں تک پہنچ گئی۔ یہی حال ہے نماز کا بھی، روزے کا بھی، ہر بات کا ہم لوگ کا یہی حال ہے کہ کنیکشن سے کٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، نہ نماز کی لذت کا پتہ ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمام عبادات میں نماز کو بہت بھی شان بتایا گیا اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو صرف اور صرف پوری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہی ادا کرے گا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا اور اس کے گناہ، اس کے اوپر جتنے نئے کچھ ہمارے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ نماز کی شان قرآن کے اندر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نمازی ہوگا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے گا اس کو بے چینی ہو جائے گی، کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس کو احساس ہوگا، کوئی خرابی ہو جائے گی تو وہ سوچے گا، اور جو بے حس ہوگا، نہ سردی کا اثر نہ گرمی کا اثر، کوئی ہوا چلنے سے فرق نہیں پڑتا، یہ کام تو جانور ہوتا ہے، ایک نے زبان دیا، اب ٹھنڈ میں ہم جا کے ہاتھ میں گھس گئے، بیچاری گائے کو، بیل کو، بھینس کو
اس کو جانور کو بکری کو سردی بھی لگتی ہے تو بیچاری بول نہیں سکتی، اپنی ٹھنڈ کی شکایت اپنے مالک سے نہیں کر سکتی۔ اگر وہ دینے کرتی لے گی تو مالک اس کی آواز کو اس کی بولی کو سمجھ نہیں پاتا۔ کسی رحم دل کو رحم آ جائے تو اس بکری کو اندر لے جا کے باندھ دیتا ہے، اس گائے کو اندر لے جا کے باندھ دیتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے۔ اور کچھ جلاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے ہوادار ٹھنڈی ہوا میں بندے میں چھوڑ دیتے ہیں اور خود دیہات میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے آئی ہے؟ جو زمین والوں کا رحم نہیں کرتا آسمان والا اس کا رحم نہیں کرتا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ تو احساس نام کی چیز اگر اس بٹن کو دبایا لائٹ نہیں آئی تو اس میں خرابی ہو سکتی ہے، اس کو دبایا اس میں نہیں آیا اس میں ہو سکتی ہے، سب کو ڈرو کیا آپ نے۔ آپ کی نماز وہ نماز نہیں بن سکتی جس سے آپ برائی سے رک جائے، حرام سے رک جائے، ناجائز باتوں سے رک جائے۔ ہر وہ بات جو اللہ کی نظر میں مذموم ہے، جس کو اللہ نے ناپسندیدہ بتایا ہے، ہر اس کام سے اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی ہے تو یقیناً نماز میں غلطی ہے، کہیں ہم سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نماز ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ دمشق کی یہاں مسجد میں شخص کو دیکھا کہ دو رکعت کی نماز پڑھ جا۔ شیخ صاحب نے رحمان کر گئے، کہہ رہے ہیں شخص جو فرض نماز کی امام صاحب پڑھا کے چلے ہوئے اور تم اس کے بعد دو رکعت کے نیت سجدہ رکوع پڑھے جا رہے ہو، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ قضاء عمری تو نہیں پڑھ رہے ہو جو زندگی میں قضا ہو گئی وہ نماز نہیں ہے؟ بولا نہیں وہ نہیں ہے۔ بولا پھر کون سی نماز ہے؟ کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا امام صاحب تو اعلیٰ آدمی ہے، افضل آدمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے بھی ہیں، ہم تو نہ سمجھیں اس کے کیا حکم کے کرتے تو ہماری نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ نیت تو کر لیا ہم نے امام کے پیچھے، لیکن جو ہونی چاہیے نماز وہ نماز ہم نے پڑھی نہیں۔ تو امام صاحب اعلیٰ آدمی تھے، افضل آدمی تھے، انہوں نے دو رکعت نماز پڑھائی محنت کی اور گھر کی طرف چل دیے۔ اب ہم جو ہے اس کو لوٹا رہے ہیں، اے رب کریم دو رکعت اور پڑھتا ہوں، انہیں کہا گناہ ہمارے اوپر چلتا ہے، دو رکعت پڑھ کے پھر کہتا ہوں اب ہو گیا تو آواز نہیں آتی ہے، اس لیے پڑھے جا رہا ہوں پڑھے۔ جب وہ کہہ گا کہ ہاں ہماری نماز ہو گئی تو جب میں نے سوچا کہ روکوں گا شیخ سادی کو بڑی شرم آئی، اتنے بڑے ولی کو شرم آئی یہ سوچ کر، یہ محسوس کر کے ایک معمولی آدمی اپنی نماز کے بارے میں ڈائریکٹ اللہ سے سوال چاہتا ہے کہ میری نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی، تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ کیا ایسا شخص یہ تو ہم سے کہیں آ رہا ہے، ہم سے کہیں افضل ہے، آج تک ہم نے نماز پڑھ کے کہاں کہا کر رہی یہ دو سجدے کیے ہیں، چار سجدے کیے ہیں، تو نے اسے قبول فرمایا ہے نہیں؟ ہم نے تو سوال بھی نہیں کیا، اور تو سوال کے ساتھ جواب بھی مانگ رہا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم قبول ہو گئی، جب چھوڑوں گا تو تجھے سجدہ ہو گیا، تجھے سجدہ ہو گیا۔ وہ تھا اخلاص، وہ تھی سادگی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ بڑے چالاک ہیں، وہ چالاک صرف شیطانی عملیات کے حساب سے، دنیا داری کے حساب سے چالاک ہے۔ چالاک اسے نہیں کہتے جس پر دنیا ہنسے، دین کا کام کرنے والا ایسا انضمام پسند ہو کہ دنیا اس کو پاگل سمجھے، دیوانہ سمجھے، مجنون سمجھے، بے وقوف سمجھے، وہی کامیاب ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جو دنیا کے امتحانات کو سامنے رکھا، جو بھی دیا اس نے کھایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور رب کریم کا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بنو، ہم تمہیں اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ ہم خود شکر گزاری کرنے نہیں آتا، کھانا کھا کے کہتے ہیں السلام علیکم اور آؤ جاؤ ہاتھ منہ دھو گیا، کھانا کھا گیا، ارے آج بڑا ہاتھ دبایا ہوگا، کہاں جیسے غریبوں کو ہم جیسے غریبوں کو ہاں دال روٹی ملتی ہے وہ کھانا ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور وہاں کیا فرمایا گیا کہ اگر تم بھوکے بھی ہو، گھر سے باہر نکلو تو ہونٹوں پر ذرا پانی پھیر دو، کچھ نہیں تو زبان
پھیر دو تاکہ تمہارے ہونٹ سوکھے نظر نہ آئے، کوئی تمہیں دیکھ کر یہ نہ سمجھے بھوکا ہے، بلکہ اس حال میں کہو کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، اللہ تیرا شکر ہے، شکر گزار بنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ داؤد اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے کہو یہ شکر گزار بندے بنے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ناشکرے بہت ہیں، ناشکرے اللہ کو پسند نہیں، شکر گزار بندے اللہ کو پسند نہیں۔ ایک بات، اب نماز ہماری کیسے ہوگی؟ یہ نماز میں کتنے دو رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ چار سجدے ہو گئے، ایک رکعت میں دو رکعت میں چار میں سے ایک سجدہ بھی اگر آپ نے اللہ سے قبول کروا لیا اور دل سے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے کہ رب تیرے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اپنی وہ جو غرور کا پتلا ہے، جو گھمنڈ کی مشین ہے دماغ، وہ میرے قدموں میں رکھ کے میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، تیری مشیت کے بغیر، تیری مدد کے بغیر، تیری استعانت کے بغیر، تیری چاہت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب اپنا سر تیرے چوکھٹ میں رکھ کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں سب سے زیادہ کمتر ہوں۔ اگر وہ یہ ایسا کہتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے، ایسی بات کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو نماز ہمارے جھوٹ کو، چغل خوری کو، غیبت کو، حرام خوری کو، ناجائز چیزوں کو، ان تمام بیماریوں کو روک نہیں پا رہی ہے، تو ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں خلل ضرور ہے، اور وہ خلل والی نماز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس نماز کو اس نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں، چل نماز پڑھتے ہوئے تیرا خیال میرے پاس نہیں ہے، نیت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، ہاتھ کان کی لوگ اٹھائیے، ہاتھ کی ہتھیلی کو قبلے کی طرف رکھیے، پشت کو پیچھے رکھیے، گویا اشارہ ہے اے رب کریم یہ گنہگار تیرے سامنے حاضر ہے، تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ کر، نہ دنیا کی حس، نہ دنیا کی لذت، نہ دنیا کا احساس، نہ دنیا کے خطرات، نہ دنیا کے فائدے نقصان، کچھ بھی میں نہیں جانتا، سب کو میں نے پیچھے پھیرا، اللہ اکبر، یہ مجرم جو گنہگار آپ مانگ کر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ نماز کی نیت مانگتے وقت کبھی یہ تصور آتا ہے؟ کبھی نہیں۔ السلام علیکم مسجد مسلے میں بھی بات کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں ہاں دینا ہے میری طرح کی اللہ، یعنی اس وقت بھی آپ حال ہونا نہیں چاہتے، رب العالمین کے در پر حاضر ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اس کے لیے تحفہ نماز کا پیش کرنے والے ہیں، اس وقت بھی آپ کا دل اللہ جانتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا سیعود فطوبى للغرباء، اسلام کی جو ابتدا ہوئی وہ غریب لوگوں سے ہوئی، مسکین لوگوں سے ہوئی، بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام لانے والوں کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں کی، راستے روکے، اسلام پر چلنے کے آڑے بنے، رکاوٹ بنے، لیکن اسلام پر کوئی شخص ایمان نہیں آیا۔ غریب لوگ، حضرت بلال لوگ تھے یہ غلام، حضرت خباب لوگ تھے یہ غلام، ایسے لوگ ایمان کے شہدائی بنے، اسلام پر قربان ہونے والے بنے، اور ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا وہ بتانے کا موقع نہیں ہے۔ تمام تر تکلیفوں کو سہ کر اسلام کو سینے سے لگایا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ان حضرات کا نام و شان کو دنیا سے مٹا نہیں سکتا۔ اہل ایمان کی کسی نہ کسی دل میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اے نبی سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی خوشخبری آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو یہ دیں، رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ نے اپنی رضا کا اقرار کیا ہے، یہ جو مایوس ہیں ان سے کہیے رضی اللہ عنہم کہ ہم تمام
یہ کھٹکا نہ کرے، یہ فکر نہ کرے کل قیامت کی دہشت ناک اور ناک جہنم اور دہشت کے انگار کا یہ فکر نہ کرے۔ آپ اسے کہیے کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اور محبت کے لیے کہا وہ رسول اللہ تو راضی ہے، آپ اسے کچھ کار کر کہیے، محبت سے کہیے کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ کی ہر ادا سے راضی ہو جاؤ، ہر طرح ہر حالت میں کہو اے اللہ ہم تم سے راضی ہیں، پروردگار تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ جب سے پہلے اللہ نے اپنی رضا ظاہر کی تو جب ان لوگوں کے لیے اتنی ساری باتیں آ گئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جن کے بارے میں فرمایا کہ آپ محتم کی شان ہی نہیں ہے، معصوم ہے، دنیا کے اندر کسی طرح کی خطا پہلی بات تو آپ سے ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو اللہ سے معاف کرتا ہے، آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اس کے باوجود آپ نماز کے لیے بات دیتے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے پیر پہ ورم آ جاتا تھا، پیر موٹے ہو جاتے تھے، جو سورج شروع کرتے تھے چاہے 2 پارے کی ہو 2.5 پارے کی ہو اس کو مزے لے کے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ بلال اذان پڑھنے لگتے تھے، یہ صبح ہو جاتی صبح ہو جاتی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو لذت والی نماز، حضوریت قلب والی نماز تھی، جس میں صرف جسم نہیں، دیکھیے کیا ہوا، جس میں صرف آدمی کا جسم حاضر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے دل و